السلام علیکم، آن نیوز کے ساتھ میں ہوں مہو یاسین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبروں پر۔ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر گورنر ہاؤس لاہور پہنچ گئے۔ سربراہ لاہور پولیس غلام محمد ڈوگر نے گورنر ہاؤس اور اطرافی سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے موقع پر موجود پولیس افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ افسران سمیت تمام اہلکار انتہائی الرٹ رہیں۔ جانتے ہیں اظہر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر گورنر ہاؤس لاہور پہنچ گئے۔ سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر نے گورنر ہاؤس اور اطراف سیکیورٹی کا انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے موقع پر موجود پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے کہا کہ افسران سمیت تمام اہلکار انتہائی الرٹ رہیں، جبکہ گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈولفن اسکواڈ پیرو اور ایلیٹ فورس ٹیمیں گورنر ہاؤس اور اطراف میں مؤثر پیٹرولنگ کریں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گورنر ہاؤس اور گرد و نواح کی سرگرمیوں کی مکمل مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر، ایس ایس پی آپریشن سہیب اشرف، ایس پی سیکورٹی دوست محمد، ایس پی سول لائنز، ایس پی اے آر ایف دیگر متعلقہ افسران بھی موقع پر موجود تھے، جبکہ ایس پی سیکورٹی دوست محمد نے سی سی پی او لاہور کو سیکورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی۔ دوسری جانب سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا تھا کہ جمعۃ المبارک کے دوران لاہور پولیس مساجد، امام بارگاہوں، عبادت گزاروں کے تحفظ کے لیے ہائی الرٹ رہنے اور شہر بھر کی سیکورٹی بڑھانے کا بھی حکم دیا۔ مساجد، امام بارگاہوں، اہم مقامات، کاروباری مراکز کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر پولیس کو انتہائی چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ مشتبہ افراد کی کڑی نظر رکھی جائے۔ ڈولفن اسکواڈ پیرو تھانوں کی ٹیمیں عبادت گاہوں، اہم مقامات کے اطراف میں مؤثر پیٹرولنگ کریں، جبکہ لاہور شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر مشکوک افراد گاڑیوں کی سختی سے چیکنگ کی جائے۔ سرچ اینڈ سویپ آپریشن سے جرائم پیشہ و ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل شاہراہ نور جہاں پولیس نے موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر افغانستان براستہ کوئٹہ اسمگلنگ میں ملوث گروہ کے 5 کرندے گرفتار کر لیے۔ شاہراہ نور جہاں کے حدود ٹینکی گراؤنڈ پر 18 دسمبر کی رات ہونے والے پولیس مقابلے میں گرفتار ملزمان حنزلہ اور حسنین کی ہوشر باز انکشافات اور نشاندہی پر ان کے گینگ کے دیگر 3 مزید ملزمان ذیشان، عابد علی اور سمیع اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان قبضے سے 30 سے زائد چھینے ہوئے موبائل، 1 عدد پسٹل، 32 بور، 1 عدد 125، 1 عدد 70 سی سی موٹر سائیکل، نقد رقم اور دیگر کاغذات برآمد کر کے ملزمان کے خلاف تھانہ شاہراہ نور جہاں میں مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے منڈی ٹاؤن میں کرسمس سٹالز بازار کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر عام مارکیٹ کی نسبت معیاری اشیاء خرد و نوش ارزان نرخوں پر دستیاب ہے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا نے کرسمس سستا بازار میں لگائے گئے اشیاء ضروریہ کے مختلف سٹالز کا معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی بھائیوں کو کرسمس کے موقع پر خصوصی مارکیٹ ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں اپنوں کے سنگ بھرپور انداز سے منا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف سٹالز پر روزمرہ استعمال کی اشیاء، گوشت، سبزیاں، دالوں سمیت پھلوں وغیرہ کی کوالٹی کا جائزہ لیا اور ان کے معیار کو تسلی بخش قرار دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو غلام مصطفیٰ، اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر چودھری غلام رسول سمیت دیگر انتظامی افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر چرچز اور دیگر کرسمس پروگرامز کے لیے سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں، جس کی بھرپور انداز میں مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر انجمن تاجران کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ میئر حسنین علی شیخانہ کی رپورٹ کے مطابق حویلی کورنگا یونین میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح۔ مخدوم سید ناصر کمال، صدر پی ٹی آئی کبیر والا اور علاقہ حویلی کورنگا کی سیاسی اور سماجی شخصیات ماسٹر محمد شریف امین شیخانہ نے یونین کونسل حویلی کورنگا کر دیا۔ حویلی کورنگا یونین، جس کی نادرا کی لسٹ کے مطابق تقریباً 12,000 لوگوں پر آبادی ہے، اور اس یونین میں ایسا کوئی منصوبہ پہلے کسی بھی سیاسی شخصیت نے عوام کے لیے نہیں بنایا۔ اس بار مخدوم سید ناصر علی کی اپنی یونین کی عوام کے واٹر فلٹریشن کا افتتاح کر کے عوام کو سہولت فراہم کی۔ اس افتتاح تقریب میں علاقے کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جس میں سیاسی شخصیت مہر علی حسن تہراج، مہر علی نواز کھوکھر، مہر مروت، حاجی غضنفر گجر، چیئرمین یونین کونسل حویلی کورنگا شریک تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ پرویز احمد کی رپورٹ کے مطابق حویلی لکھا کے علاقہ چک جو آیا بلوچ کے رہائشیوں کو 1 سال سے سوئی گیس کی بندش کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ نے محکمہ سوئی گیس کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ شرکا نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر گیس دو کے نعرے درج تھے۔ مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موسم سرما اور ہوشر باز مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام بازار سے مہنگی گیس نہیں
खरीद सकते। महंगाई इतनी है कि 2 वक्त की रोटी भी कमाना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना था जवाया बलोच गैस की फराहमी बहाल की जाए। उन्होंने हकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकपतन से आपको आगाह करते चले, इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सैयद अदील हुसैन शाह का ताल्लुक पाकपतन के गांव चक शफी से है। नौजवान की शहादत की इतला पर इलाके की फिजा सोगवार हो गई। शहीद 3 बच्चों का बाप था। सैयद अदील हुसैन शाह इस्लामाबाद में 18 साल से फराइज सर अंजाम दे रहे थे। लवाहिकीन का कहना है कि फख्र है कि अदील ने अपनी जान वतन पर निछावर करके जाम शहादत नोश की। वर्षा के मुताबिक शहीद के जिज़्ज़े खाकी को जरूरत के कार्रवाई के बाद रवाना किया जाएगा। रतो डेरा से हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श भुट्टो आमद। शहीदों के मज़ार पर हाजिरी के बाद इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध की सदारत में लाड़काना इंतजामिया की जानिब से मुनक्किदा इजलास में 27 दिसंबर की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीगर के मज़ारों पर हाजिरी देकर फूलों की चादरें चढ़ाई गई और फातिह ख्वानी भी की गई। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पार्टी क़यादत की जानिब से फैसला किया गया है कि शहीद बीबी को 15वीं बरसी के मौके पर आलीशान खराजे की इद्दत पेश किया जाएगा। बरसी के रोज़ भुट्टो के चाहने वालों की तादाद में जयाले और जयालियाँ शिरकत करेंगे। इनका कहना था कि हालिया बारिश और सैलाब की तबाहकारियों से सिंध का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिंध हुकूमत सैलाब और बरसात मुतासरीन की मदद करने में कोशा है। मैं बरसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। इस दफ़ा मुल्क भर से बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शरीक होंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि PTM को दावत में पार्टी की आदत देती है और इस वक्त तक इस किस्म का कोई भी फैसला नहीं किया गया। पंजाब असेंबली के हवाले से इनका कहना था कि यह पंजाब सूबे का अंदरूनी मामला है, इस पर दीगर सूबों का किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को इत्तेमाद का वोट लेने का कहा, मगर चौधरी ने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया। मुझे इतला मिली है कि चौधरी परवेज़ इलाही कोर्ट जाने का सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, बस असेंबली का इजलास तलब करके इत्तेमाद का वोट हासिल करके सब मसाइल हल हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में क्या कहूँ, इनकी कोई बात एक नहीं होती। तोशा खाने के तोहफे पर उन्होंने 50% कहकर 20% जमा करके सामान उठाया। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म के कहने पर कराची का दौरा किया और वफाकी वज़ीर ने हमसे मशवरा किया है कि शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे और दुकानें रात 8 बजे बंद की जाएंगी। खबर शामिल करेंगे तहसील कहरोड़ पक्का से, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA नवाब हयातुल्लाह खान तरीन ने नैब कवानीन में तरमीम के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। नवाब हयातुल्लाह खान तरीन का कहना था कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। साबिक MNA नवाब हयातुल्लाह खान तरीन का ये भी कहना था कि अगर अवाम ने एक बार फिर मौका दिया तो अवाम के पहले से ज्यादा खिदमत करूंगा। हमेशा दुनिया भर की 5 लाख का एक MNA आबादी से उम्मीदवार होता है और कहरोड़ पक्का से 4 उम्मीदवार होते हैं। बाकी अहवाल जानते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या बताया। ये हकीक असूल है, ये इस्लाम इसको कबूल करता है। ये अपनी मनमानी नहीं अपनी कब्र नजर आती है, ना इन्हें खौफ खुदा है। गरीब लुट रहा है, इनकी खून पसीने की मेहनत ये लोग खा रहे हैं। बगले बिडगम हालात फला ये गरीब किधर जाएगा? बेरोज़गारी इंतहा पे चली गई है, गरीब किधर जाएगा? ये लूट का हालात बनाए हैं। हम तो ये तो गरीब लोग, ये तो बड़े लोग जहाज़ों पे चलेंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, दुबई में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, अपने महल्लात में चले, तो गरीब अपनी यानी खुदकुशी पे उतरा हुआ है। आप ये अखबारें नहीं मीडिया बता रहा। मीडिया अगर बताए तो इंसान गरीब आदमी खुदकुशी पे है, औरतें खुदकुशी पे है, बच्चे अपने ज़िबा कर रहे हैं। ये इस्लाम यही कहता है। इस्लाम तो हम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लिहाजा ये चक्कर है। ये जितनी इन्हें सज़ा की जाए अल्लाह ताला खुश होगा। भाई मेरे अपनी मखलूक को तो बचाया है, तो लिहाजा ये बाकी ये समझे भाई ये सब ड्रामा है, लूटने का तरीका है। हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी किस्म की अमेंडमेंट करें। बहावलनगर तरीके लब्बैक पाकिस्तान जिला बहावलनगर की बढ़ती TLP बड़ी कामयाबी मकबूलियत की पेश नज़र हल्का की सियासी PP 238 शख्सियात की तरीके लब्बैक में शमूलियत का सिलसिला जारी। मियाँ अख्तर अली वट्टू की अपने साथियों समेत, जिनमें मियाँ सलमान लैका, साजिद गुज्जर, साबका सिटी नाजिम राव अहमद राशिद ने कलूका ग्रुप और आलमदाद ग्रुप में शमूलियत TLP छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर मियाँ हसनैन, जिला सदर मियाँ फखरुद्दीन सुखैरा, नायब सदर पीर मोहम्मद इरफान
عثمان چشتی، انتظامیہ قاری عبداللطیف قادری، ناظم اعلیٰ چودھری محمد شاہ سوار، نائب ناظم اعلیٰ میاں شمیر اختر، غلام یحییٰ رضوی نے شمولیت کرنے والے تمام لوگوں کو ہار پہنائے اور مبارکباد پیش کی۔ مزید میاں اختر وٹو کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہم نے حضرت علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کی تکمیل کے لیے تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حلقہ پی پی 238 پر 2 خاندانوں کے امیدوار ہی کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے، انہی اصولوں پر ڈٹنے کی وجہ سے حلقہ کی عوام نے ہمیں ہمیشہ پیار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کامیاب ہو کر حلقہ کی محرومیت کو ختم کر کے حلقہ کی عوام کو ان 2 خاندانوں سے چھٹکارا دلوا کر بانی تحریک حضرت علامہ جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ شہداد کوٹ میں حکومت کے دعوے دم توڑ گئے۔ مسلسل 5 ماہ سیلابی پانی کھڑا ہونے کے خلاف امام بخش جمالی کے علاقے مکینوں نے راجہ الطاف بھٹی اور عزیز اللہ بروہی کی نگرانی میں ڈی سی کمبر شہداد کوٹ کے خلاف پریس کلب سے لے کر کوٹو موٹو چوک تک احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی میں شہر کے مختلف سول سوسائٹی کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ڈی سی کے خلاف غریبوں کے ساتھ انصاف کرو، امام بخش جمالی میں سیلاب کا پانی نکال کرو کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، اگر امام بخش جمالی کا پانی نکاسی نہیں کیا گیا تو ڈی سی افسر کے سامنے تیسرا دھرنا دیا جائے گا، اور جب سے ڈی سی اور اے سی کبو سید خان تعینات ہوئے ہیں تو سیلاب متاثرین کی مشکلیں مزید بڑھ گئی ہیں اور سیلاب متاثرین رول گئے ہیں۔ ننکانہ صاحب حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق ضلعی ہیڈ کوارٹر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ننکانہ صاحب میں حالیہ موسم سرما اور شدید دھند کی وجہ سے بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کی۔ اجلاس میں ریسکیو سیفٹی آفیسر علی عمران، اسٹیشن کوآرڈینیٹر کامران علی، میڈیا کوآرڈینیٹر علی اکبر اور دیگر ریسکیو افسران اور انچارج نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے ریسکیو افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شدید دھند میں ریسکیو ڈرائیور دوران ایمرجنسی اوور سپیڈ سے گریز کریں۔ ضلع بھر کے تمام تحصیلوں کے ریسکیو انچارجز اپنی ٹیموں کے ہمراہ ٹریکٹرز، ٹرالیوں، موٹر سائیکلوں، رکشا اور دیگر گاڑیوں پر تکونی چمکدار پٹیاں لگوائیں اور ڈرائیور حضرات کو حادثات سے بچنے کے لیے آگاہی دیں تاکہ ممکن حد تک حادثات سے بچا جا سکے۔ شدید دھند کی صورتحال میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن رکھتے ہوئے سامنے والی گاڑی سے خاطر خواہ فاصلہ رکھیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، کیونکہ سڑک پر بڑھتے ہوئے حادثات کے محرکات کو کم کر کے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف عامر علی اوان ڈسٹرکٹ پبلک اسکول گرلز ونگ میں سالانہ کھیلوں کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ سالانہ کھیلوں میں اقبال ہاؤس کے شاہینوں نے میدان مار لیا۔ چیئرمین ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق نے تقریب تقسیم انعامات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں لیا کے معروف صحافی، کالمسٹ، موٹیویشنل اسپیکر سید عمران علی شاہ، سیکریٹریو اے ڈی سی جی قدسیہ ناز، سی ای او تعلیم توکل حسین، پرنسپل طاہرہ ذوالفقار، اکرم جاوید، اساتذہ اور سیکرٹری فائنانس عبدالرحمان، والدین، میڈیا نمائندگان، اسسٹنٹ کمشنرز اسد علی بدھ، محسن اقبال اور ڈی ایس پی عبد المجید مستوئی بھی شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق نے پرچم کشائی کی اور قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور انہیں سلامی پیش کی گئی۔ طلبہ نے رنگ برنگے ٹیبلوز اور پی ٹی شوز پیش کیے۔ ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق اور دیگر مہمانوں نے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈی سی لیا فرحت حسین فاروق نے کہا کہ ضلع لیا پاکستان کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے۔ ننھے طلبہ اس خطے کے فرشتے اور پریاں ہیں۔ طلبہ کی کردار سازی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اساتذہ محنت اور لگن سے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ان کی کردار سازی پر بھی توجہ دیں۔ باقیدار اور باہمت طلبہ ہی پاکستان کی ترقی کے ضامن ہیں۔ پرنسپل ڈی پی ایس نے کہا کہ ڈی پی ایس فروغ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادارے نے تعلیمی میدان میں اب تک 50 نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عباد نثار کی زیر نگرانی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مہم میں بہاولپور پولیس کی گزشتہ ایک روز میں منشیات فروشوں اور اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف مختلف کارروائیاں، 13 ملزمان گرفتار، قبضہ سے 3 کلو سے زائد چرس اور 290 لیٹر دیسی شراب، 3 عدد چالو بھٹیاں، 1 عدد ریوالور، 32 بور اور 1 عدد کلاشنکوف برآمد۔ مقدمہ درج۔ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسی مزید کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی تاکہ معاشرے کو ایسے عناصر سے پاک کیا جا سکے۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مہم پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عباد نثار کی سربراہی میں اور تمام ایس ڈی پی اوز کی زیر نگرانی تمام ایس ایچ اوز نے ضلع بہاولپور میں منشیات اور شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بہاولپور پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ہیں۔
थाना चन्नी गोट और नौशहरा जदीद पुलिस ने मुंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से 3 किलो 260 ग्राम चरस बरामद कर ली। थाना कोतवाली, कैंट, सदर बहालपुर, सिटी अहमदपुर शर्किया, चन्नी गोट और सिटी हासिलपुर पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 9 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 290 लीटर देसी शराब और 3 अदद चालू भट्टियां बरामद कर ली। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मामले खसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार का यूनियन कौंसल कोटली बहराम का दौरा। साबिक मामले खसूसी वज़ीर आज़म उस्मान म्यूनिसिपल CO डार के हमरा कारपोरेशन फैसल शहजाद ने यूनियन कौंसिल में जारी तरक्याती मनसूबों की जांच पड़ताल की। उनका कहना था कि हमारी तंजीम और कारपोरेशन का अमला तेजी से तरक्याती मनसूबों की तकमील पर काम कर रहा है और शहर के लोगों को बेहतरी के लिए हमा वक्त मसरूफ हैं। इस मौका पर चेयरमैन नदीम दिल्ली वाले, चेयरमैन ज़कात व इशर कमेटी शेख बाबर कुरैशी, शेख शाहिद कुरैशी, हाफिज जमील और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की और मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीराबाद से आपको अपडेट करते चलें। क्रिसमस की आमद है। मुल्क भर की मसीही बिरादरी क्रिसमस की भरपूर तैयारियों में मसरूफ। जिला वज़ीराबाद की इंतज़ामिया ने डिप्टी कमिश्नर नवीदुल इस्लाम विर्क की क़यादत में म्यूनिसिपल कमेटी में क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया। मज़ीद बता रहे हैं वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद में मसीही बिरादरी क्रिसमस की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। नए जिला वज़ीराबाद की इंतज़ामिया ने मसीहियों की खुशियों में शामिल होते हुए डिप्टी कमिश्नर नवीदुल इस्लाम विरक की क़यादत में म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि अक़लियतों का पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में मिसाली किरदार है। मसीही हमारे भाई हैं। क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने में हम इनके साथ हैं। म्यूनिसिपल कमेटी रीढ़ की हड्डी की मानिंद होती है। डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद के लिए हमने दिलो जान से मेहनत करनी है। डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद के लिए आपने दिलो जान से आपने हिम्मत लगाई इंशाल्लाह। जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं वो बिल्कुल हमारी बैकबोन होती हैं। हमारा रेवेन्यू स्टाफ भी इंशाल्लाह हिम्मत के साथ काम करेगा और जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें टारगेट दिया है, हमारे सीनियर्स ने हमें टारगेट दिया है, तो आप लोगों ने हमारे साथ हिम्मत करनी है। इस शहर को हमने बड़ा मिसाली शहर बनाना है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद महमूद, चीफ अफसर गुलरेज वड़ाइच, निसार अहमद, MC वर्कर्स जूनियर के सदर सजाद मसीह और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब के आखिर में अफसरान ने क्रिसमस का केक काटा और हाज़रीन में मिठाई तकसीम की। खबर शामिल करते हैं पेशावर KPK ब्यूरो चीफ शाहिज़मा यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद गजनवी हाई स्कूल का सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अहमद मदनी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज जैसा कि आपको मालूम है, ये इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत जो मजलिस सजाई गई है, ये महमूद गजनवी इस्लामिया पब्लिक हाई स्कूल का आज दस्तरबंदी का प्रोग्राम है और इस इदारे का हमेशा से ये तुर्रे इम्तियाज़ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तलबाए किराम तालिबात वो कुरान करीम के उलूम से फैज़याब होते हैं, हुफ़ाज़ तैयार होते हैं, कारिया और कारियात और इसी तरह कुरान करीम के कुर्रा जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होते हैं। तो आज ये जो मजलिस और महफ़िल है उसी की एक कड़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे बच्चियों ने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया है, नाज़रा पढ़ा है और हम समझते हैं कि इस मौजूदा दौर के अंदर जहाँ आप स्कूल के अंदर दीगर उलूम हासिल करते हैं, वहाँ पर हमारी मज़हबी तालीम, कुरानी तालीम, अहादीस मुबारका की तालीम वो इस नौजवान मुस्तक़बिल के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए वो बेहतरीन रहनुमाई जो है उनको मिल सकती है। हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़ क्या देना चाहिए? मैं ये मैसेज दूंगा, इसके अब ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवान तबका जिस अंदाज से बेराहरवी के रास्ते पे चल रहा है और जो उनका अखलाक जो है तबाह किया जा रहा है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने नौजवानों को दीनी इदारों में लाएं, हम अपने इन बच्चों को दीनी तालीमात से और कुरानी तालीमात से आरास्ता करें
تاکہ وہ مستقبل کے اچھے اور بہترین انسان بھی بن سکے اور اس معاشرے کے بہترین مستقبل جو ہے یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی طرف ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی یہاں کے مدارس ہیں یا مساجد ہیں، اس سے ہم الحمدللہ لوگ ہماری طرف ہیں وہ راغب ہیں، اور ہر سال الحمدللہ ہم جو ہے وہ اس سال ہم تقریباً 27 طلبہ جو ہیں وہ حفاظ جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق SHO سب انسپکٹر تھانہ سب سپیر عمران اسلم نے ڈکیتی اور راہزنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث خطرناک ٹیڈی گجر گینگ کے 4 سہاری ڈاکو گرفتار کر لیے۔ ترجمان سیالکوٹ پولیس میاں عبدالرزاق کے مطابق DPO سیالکوٹ محمد فیصل کامران کا شہریوں کا تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا احکامات جاری کر دیے، اور DSP مسرور سرکل کی سربراہی میں SHO تھانہ سب سپیر سب انسپکٹر عمران اسلم اور پولیس ٹیم نے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلحہ کے زور پر وارداتیں کرتے تھے اور دوران تفتیش ملزمان سے 1,30,000 روپے، 1 موٹر سائیکل، 2 قیمتی اسمارٹ فونز، 4 پسٹلز، 30 بور اور 20 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں غلام حسین عرف ٹیڈی گجر، محسن محمد سہیل، حسیب عرف حسنین شامل۔ ملزمان کے خلاف ضلع سیالکوٹ ناروال میں راہزنی اور ڈکیتی کے مقدمات درج ہے اور درجنوں وارداتوں کے انکشافات ہوئے ہیں۔ ملزمان سے مزید برآمدگی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور کے PK بیورو چیف شاہزمہ یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ماربیلا شادی ہال میں ایکسپو میں ربانی گروپ نے بھی اپنا اسٹال لگا لیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ بالکل ہم اس وقت موجود ہیں ورثک روڈ ماربیلا پیلس ہوٹل میں شادی حال میں موجود ہے۔ یہاں بہت بڑا ایکسپو جو شروع ہے جس میں ربانی گروپس کی طرف سے بھی ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ربانی صاحب کا صاحبزادہ بھی کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اس کے مارکیٹنگ مینیجر بھی کھڑے ہیں اور بھی سینئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سہیب ربانی اور میں ربانی گروپ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، اور ہمارے تقریباً 20 پروجیکٹ چل رہے ہیں ابھی، جو اس کے بارے میں ہمارے سینئر آپ سے بات کریں گے۔ میرا نام ہے سلمان دورانی اور میں ربانی ایسوسیٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا بزنس مینیجر ہوں۔ اب ربانی ایسوسیٹ لاسٹ 20 ایئرس سے جو ہے ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں جو ہے لوگوں کو ڈیلیوریز دے رہا ہے اور کوالٹی لائف انشور کروا رہا ہے۔ اس کے ایزی انسٹالمنٹ پلانس اور اس کی کوالٹی ڈیلیوری جو ہے اس کی اسٹرینتھس ہے۔ ہمارے اس وقت حاضر صاحب پہ ربانی صاحب 2 اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، سیف ایسوسیٹس کو اور ربانی ایسوسیٹس کو۔ تو ربانی گروپ آف مارکیٹنگ جو ہے اپنے پروجیکٹس کو مارکیٹ کرتے ہوئے پشاور کے ایکسپو پہ آیا ہوا ہے۔ ایکسپو پہ لوگوں کا فیڈ بیک بہت پازیٹیو آ رہا ہے۔ پشاور کے لوگ جو ہیں وہ ریپریزنٹیشن مانگتے ہیں۔ ہمارے ربانی ایسوسیٹس کے پروجیکٹس کی جہاں تک بات ہے تو ربانی ایسوسیٹ DHA سے لے کے ناصر باغ روڈ سے لے کے اور رنگ روڈ تک اور مین یونیورسٹی روڈ پہ پائنیئرز ہیں ہائی رائز انڈسٹری کے۔ ہائی رائز انڈسٹری کا ٹرینڈ لاسٹ 10 ایئرس سے جو ہے اور ان جنرل جو ہے لاسٹ 20 ایئرس سے ربانی صاحب ریئل اسٹیٹ کا ٹرینڈ جو ہے اس کو موڈیفائی کر رہا ہے، اس کو جو ہے جدت کے جو ہے تقاضوں پہ جو ہے لا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ پشاور میں ایسی اپرچونیٹیز جو کہ اوتھینٹک ہو، جو آپ کے سامنے ہو اور جن سے جو ہے آپ کا ڈیلی بسر ہو، ان جگہوں پہ جائیں، ربانی ایسوسیٹس کی پروجیکٹس کو وزٹ کریں۔ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پشاور سٹی کو جو ہے نا آباد کریں اور پشاور کو آگے لے کے چلیں۔ میرا نام محمد شفیق ہے اور ربانی گروپ کے ساتھ میں ایز اے سیلز مینیجر کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جس طرح ہمارے سینئرز نے بتایا کہ ہمارے اوورال پشاور میں 20 پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ سب سے ضروری بات جو ہمارا پیمنٹ شیڈول ہے، ہم انیشلی 10% آفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ریمیننگ آپ کی 90% آپ کی انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ ہم 3 سال میں آپ کو آسان اقساط پہ ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو آپ کو پتہ ہے جس طرح آج کل کے حالات ہیں تو 1,50,000 روپے پر منتھ لوگ پے نہیں کر سکتے۔ ہم فلیکسیبل شیڈول بنا رہے ہیں جس طرح 50, 60, 70, 80,000 روپیز پر منتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے تو وہ کوارٹرلی اور ہاف ایئرلی پہ ہم ڈیوائڈ کر کے ہم کلائنٹ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ گھوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر بیورو چیف محمد یاسین کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے M5 پر تیز رفتار کار اور ٹرالر میں ٹکر، حادثے کے باعث کار الٹنے سے آگ لگ گئی۔ کار میں آتش زدگی سے ڈرائیور جھلس کر جاں بحق ہو گیا، 2 خواتین زخمی، خواتین کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ حادثہ موٹر وے M5 قادرپور کے مقام 445 لوکیشن پر پیش آیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔